السلام علیکم۔ کلاس 7 ویک 4A میں ہم اگلا چیپٹر کریں گے جس کا نام ہے تقدیر۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں۔ تقدیر کے لیے دینی کتب میں علم اللہ السابق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا علم جو اسے پہلے سے حاصل ہے۔ ہم اسے اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کے حکم اور ارادے کے مطابق ہو رہا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ عقیدہ تقدیر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے پہلے ہی اسے مکمل طور پر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے ہی سارے احکامات کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کے اسی فیصلے کے مطابق ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اسی عقیدہ توحید کا اقرار ہم اس طرح سے ایمان مفصل میں کرتے ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ ہے: میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دین پر اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ یہی تقدیر ہے جس کو سمجھنے کا آسان فارمولہ ہے، جو اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے تو الجھ جائیں گے، اور بحث و مباحثہ یا مناظرہ کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو چلیں اب ہم اپنے چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5 ہے تقدیر۔ تقدیر دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اس کے حکم اور ارادے کے مطابق ہو رہا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ عقیدہ تقدیر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے پہلے ہی اسے مکمل طور پر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے ہی سارے احکامات کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کے اسی فیصلے کے مطابق ظہور پذیر ہوتا ہے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام میں اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ثواب کے کام کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ذرا سی کامیابی پر فخر اور غرور کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، اور ذرا سی ناکامی پر وہ دل شکستہ ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ عقیدہ تقدیر کا منشا یہ ہے کہ جو کامیابی ہوئی ہے وہ ہماری کوشش کا براہ راست نتیجہ نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس لیے اس پر ہمارا فخر و غرور کرنا بیجا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کو ناکامی پیش آئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت و مصلحت کا نتیجہ ہے، اور ہمارے کام سے پہلے ہی ہمارے کاموں کے نتیجے میں اسے اس علام الغیوب کے علم میں مقرر ہو چکے تھے، اس لیے ہم کو دل شکستہ اور مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ اسی جوش و خروش اور سرگرمی سے پھر از سر نو جد و جہد میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ تقدیر کے متعلق عام وسوسہ جس کو شیطان کبھی کبھی بعض ایمان والوں کے قلوب یعنی دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہی ہے کہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی تقدیر سے ہو رہا ہے تو پھر برے کام کی سزا انسان کو کیوں ملتی ہے۔ اسی طرح جب سب کچھ تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر کسی مقصد کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لہٰذا دنیا یا آخرت کے کسی کام کے لیے محنت اور کوشش فضول ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی اچھے اور برے کام کرتے ہیں وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کرتے ہیں۔ ہر کام کرتے وقت اگر ہم غور کریں تو یقینی طور پر محسوس ہوگا کہ ہم کو یہ قدرت حاصل ہے کہ چاہیں تو اس کام کو کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ پھر اس قدرت کے باوجود ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اسی فیصلے کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے بارے میں بحث و مباحثے سے گریز کرتا ہے،
کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایسا راز ہے جسے انسان اپنی عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا وہی ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے ارادے اور چاہنے سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو اس پر صبر کریں اور اپنے دل کو یہ تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور تھا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ دل مضبوط رہے گا اور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے ہرگز ایسا کوئی کام نہ کریں جو ناجائز ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ البتہ مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت ہے کہ کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح شیطان کے اثر کا دروازہ کھلتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ نفع مند یہ کلمہ ہے، جو کچھ تقدیر تھی وہ ہوا اور جو کچھ اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ چیپٹر کی ریڈنگ ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم کاپی ورک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹ ڈالیں گے، جس ڈیٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے 29 اپریل 2021۔ 4A سبق نمبر 5 ہے تقدیر۔ تفصیلی سوالات آپ کی سرگرمی ہے۔ پہلا سوال ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے حکم اور ارادے کے مطابق ہو رہا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کائنات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرما دیا ہے؟ جواب ہے، کائنات کی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے اور تقدیر سے ہر ایک فیصلہ متعین کر دیا ہے، اسی کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک ذرے کا بھی تغیر نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو جس طرح بنایا، آفتاب کو جس طرح روشن کیا، چاند کے متعلق جو اصول مقرر فرما دیا، موت و حیات، فنا اور بقا اور عروج و زوال، غرض کائنات کی ہر چیز کے متعلق جو اصول متعین فرما دیے، انہی راہوں پر وہ چل رہی ہے۔ سوال نمبر 3، مومن کا تقدیر کے بارے میں کیا ایمان ہے؟ جواب ہے، مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے بارے میں بحث و مباحثے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایسا راز ہے جسے انسان اپنی عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا وہ یقین رکھتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال نمبر 4، جب کوئی مصیبت یا پریشانی آئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے ہرگز ایسا کوئی کام نہ کریں جو ناجائز ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، البتہ مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سوال نمبر 5، کسی کام کے ہو جانے کے بعد کس قول کی ممانعت ہے؟ جواب ہے، کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت ہے کہ کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کرتا۔ کلاس 7 تفصیلی سوالات ختم ہو چکے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ ڈیٹ ڈالیں گے، ویک لکھیں گے۔ سبق نمبر 5 تقدیر، مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، بندوں کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ جواب ہے، بندوں کو تقدیر بدلنے کی قدرت نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کس بات سے ناراض اور کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ جواب ہے، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ثواب کے کام کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، انسان کا کیا حال ہے؟ جواب ہے، انسان کا یہ حال ہے کہ اپنی ذرا سی کامیابی پر فخر اور غرور کے نشے میں چور ہو جاتا ہے اور ذرا سی ناکامی پر دل شکستہ ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ سوال نمبر 4، انسان پر جو حالات دنیا میں آتے ہیں ان میں سے کوئی 5 حالات لکھیں۔ جواب ہے، انسانوں پر جو حالات دنیا میں آتے ہیں ان میں سے 5 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 موت و حیات، نمبر 2 فنا اور بقا، نمبر 3 عروج و زوال، نمبر 4 بیمار و تندرستی، نمبر 5 خوشی اور غمی۔
5واं اور آخری سوال ہے، مومن زندگی کے غموں اور خوشیوں کو کیا سمجھتا ہے؟ جواب ہے، مومن زندگی کے غموں اور خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتا ہے۔ کاپی ورک ختم ہو چکا ہے، بک ورک کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، عقیدہ خالی جگہ پور کریں۔ پہلا ہے، عقیدہ تقدیر اسلام کے بنیادی ڈیش میں سے ہے، عقائد۔ دوسرا ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ڈیش دیا ہے، ارادہ دیا ہے، جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام میں اپنا اختیار سے کرتے ہیں۔ جواب ہے، مومن زندگی کے غموں اور خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتا ہے۔ مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور اس سے متعلق بحث و مباحثے سے گریز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا وہی ہے جو تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل جملے مکمل کریں۔ پہلا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے پہلے ہی اسے مکمل طور پر جانتے ہیں۔ دوسرا ہے، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ثواب کے کام کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اپنی ذرا سی کامیابی پر فخر و غرور کے نشے میں چور ہو جاتا ہے اور ذرا سی ناکامی پر وہ دل شکستہ ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ چوتھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تقدیر کے بارے میں بحث سے منع فرمایا ہے۔ پانچواں ہے، مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جو ناجائز ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ بک ورک ختم ہو چکا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے کام اپنی کاپی پہ نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اور اپنا کام کرنے کے بعد بدھ والے دن آپ اسکول میں آ کر چیک کروائیں اور کوشش کریں کہ آپ جو کام کروایا جاتا ہے اس کو یاد بھی کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔